کہ دیندار کون ہوگی، لڑکا کون سا دیندار ہوگا؟ الودود، جو نکاح کر کے محبت کرے گا، نکاح سے پہلے نہیں۔ جہاں یہ آیا سمجھ لیجئے بیکار گیا، کسی کام کا نہیں۔ درخت پہ آج کل آم لگا ہوا ہے، ملتان، شجاع آباد، بہاولپور آگے کے علاقوں میں چلیے، اگر کسی گلہری کو آم پسند آ جائے، وہ اس کو جا کے تھوڑا سا ٹک لگا دے، پیٹی میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، مسالہ لگانے کے قابل نہیں ہوتا۔ کچا آم توڑ کے، اور کنو آپ کے یہاں آتا ہے، اوپر پوری ڈنڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اوپر وہ ڈنٹھل نہیں ہوتا، وہ ڈنڈی نہیں ہوتی، وہ پتے نہیں ہوتے، آپ اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ جب دنیا میں تیری میری فطرت یہ ہے تو شریعت نے بھی یہی رکھا ہے، الودود، پیٹی تیرے گھر آ کے کھلے اور اس کا پہلا استعمال تیرا ہو، تو اس کی وہ تیرا، یہ ہے الودود، مودت۔ اللہ نے اپنے نام الودود سے اس کو نکالا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو میسر آ جائے تو آپ کی نسل بڑی عمدہ ہوگی۔ اور پھر جب میاں بیوی میں محبت ہوگی، دین کا جذبہ بھی ہوگا، مالی پریشانیاں بھی نہیں ہیں، حسن و جمال بھی با کمال ملا ہے، اور دین کی سمجھ بھی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہیں، تو کبھی ماں اپنے بچے کو مارے گی نہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہمارے ہاں اکثر پرابلم یہ آتی ہے کہ شوہر بچہ لینا چاہتا ہے، بیوی کو نہیں چاہیے ہوتا، اس کی جو جاب کی نیچر ہے وہ کچھ اور ہے، اس کا کام ایسا ہے کہ وہ اپنی فزیک کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، دیگر کئی مسائل ہیں، تو یہاں آ کر کے نسل برباد ہوتی ہے، یہاں آ کر کے پھر بچے کاٹے جاتے ہیں۔ ماں کے رحم میں ان کا سب سے پہلا دشمن ماں باپ ہوتے ہیں، یا ان کی آپس میں طلاقیں اور نفرتیں ہوتی ہیں، یا کھلے ہوتے ہیں، اور جوڑ برابر کا نہیں دیکھا گیا ہوتا، 4 دن نہیں نکلتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون کو اللہ نے امید سے کر دی، اپنی رحمت کر دی، لیکن پورا گھر مشورہ دے رہا ہوتا ہے اینو مغرولا۔ تو یہ چیزیں نسل کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ نے اصل بھی پاکیزہ رکھی، نسل کے لیے بھی پاکیزگی دی، اور اس کے لیے بڑا خوبصورت جملہ بولا اللہ نے سورہ الروم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، جوڑ برابر کا رکھنا، جڑ کے رہنا، ٹوٹنا مت۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت جدا کرے تو کرے، خود مت ہونا، اور اگر رحم کے رشتوں کو توڑنے لگو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس رب کا نام لے کے کسی باپ سے جا کے اس کی بیٹی لے کے آئے ہو، اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا تھا، اسے طلاق 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 یا تڑاق تڑاق سے پہلے ڈرنا کہ تمہارا رب بھی اوپر دیکھ رہا ہے۔ ان پہلوؤں کو دیکھنا، کیونکہ سب سے اہم مرحلہ رحم کا ہے، وہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، انسانیت بن رہی ہے، انسان نے بننا ہے۔ پاکیزہ سوچ، پاکیزہ فکر، محبت، پیار، مودت، خلوص، جذبہ، تڑپ اور طلب ہوگی تو پیدا ہونے والے بچے بھی اتنے ہی عمدہ ہوں گے۔ ٹینشن اسے پاکیزہ زندگی، میل ملاپ اچھا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جہاں تم غصے میں ہو تو پرسکون ہو جاؤ، تم جذبات میں ہو تو پرسکون ہو جاؤ، تمہارے اندر ہدوء ہو، اطمینان ہو۔ اور سکن کہتے ہیں جہاں آ کے آدمی حرکت روک دے۔ ہم ساری دنیا میں بھاگنے کے بعد جہاں آ کے لیٹتے ہیں نا، وہ ہمارا مسکن ہوتا ہے، وہ ہمارا مہجہ ہوتا ہے، وہ ہمارا بیڈ روم ہوتا ہے، وہ ہمارے سونے اور سکون کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اگر کسی چیز کو سکون بولا ہے میاں بیوی کو، مگر کب؟ جب ان کی محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، یہ پرسکون۔ اور پھر کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم نسل تب تک پاکیزہ رکھو گے، عورت بوڑھی بھی ہو جائے پیار کرنے والی، اپنی اصل سے بھی، اپنی نسل سے بھی، اپنے شوہر سے بھی، ددیال ننیال سسرال سے بھی۔ اور یہ پاکیزہ سوچ مائنڈ دیا ہے اسلام نے آپ کو، باقی جگہوں پہ نہیں ملے گا۔ بوڑھے باپ کو بھی سنبھالنا ہے، بوڑھی ماں کو بھی سنبھالنا ہے، 60 کے قریب رشتوں سے تجھے جوڑا گیا ہے، یہ تیرے اوپر بوجھ نہیں ہونے چاہیے۔ کل کو اسی سٹیج پہ تو نے بھی آنا ہے تو یہ عدلے کا بدلہ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج نیکی کرو وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کی جتنی فکر ہے، شوہر کے ماں باپ کی فکر، شوہر کو جتنے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی فکر ہے، اتنی ہی پاکیزگی کے ساتھ اپنے سسرال کی فکر، اتنی اولاد کی فکر۔ یہ کرو گے تو تم چلے بھی جاؤ گے تو اولاد صدقہ جاریہ ہوگی۔